سنہری غول، تحریر اسلم راہی، قسط نمبر 6۔ سمام جب اپنے گھر داخل ہوا تو اس کا باپ بستی کے ایک آدمی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ ایک طرف اس کی ماں عزیہ اور چھوٹی بہن جویریہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ صحن کے ایک طرف کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے چھپر کے نیچے اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ سمام اپنے گدھے کی باگ پکڑے ذرا قریب ہوا تو گھوڑے نے گھاس کھانا چھوڑ دی اور زمین پہ زور زور سے پاؤں مارتے ہوئے ہنہنانے لگا۔ گدھے کو باندھنے کے بعد سمام نے اس کی کاٹھی اتار کر ایک طرف رکھ دی اور قریب ہی پڑی ہوئی گھاس اٹھا کر اس کے آگے پھیلا دی۔ گدھا تیزی سے گھاس کھانے لگا۔ سمام گھوڑے کی طرف آیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ جواب میں گھوڑے نے مچل مچل کر اپنا منہ اس کی چھاتی پر رگڑنا شروع کر دیا۔ سمام نے اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور گھوڑا اپنے ہونٹوں سے اس کے ہاتھ پھپولنے لگا۔ اتنی دیر میں اس کی بہن جویریہ وہاں آ گئی اور بڑے پیار سے کہا، اخی چلیے کھانا کھائیے نا۔ سمام اس کے ساتھ صحن کے دوسرے حصے میں آیا جہاں اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے بات کرنے والا بستی کا دوسرا آدمی جا چکا تھا اور اب وہاں اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ سمام جب ان کے قریب آیا تو عزیہ نے پچکار کر پیار سے کہا، آؤ بیٹا۔ سمام خاموشی سے آگے بڑھا۔ عزیہ غائر نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ سمام کی طرف دیکھتے ہوئے پھر بولی، کیا بات ہے، تم اداس کیوں ہو بیٹے؟ سمام ٹال گیا، کچھ نہیں ماں۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ عزیہ فکرمند ہو گئی، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہاری آنکھیں تو بھیگی ہوئی ہیں۔ سمام خاموش رہا، بس سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ عزیہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، روتے رہے ہو بیٹا؟ سمام نے بات کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ لیجئے، اس نے باپ سے کہا اور جیب سے چند نقرئی سکے نکال کر باپ کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ سالب خوش ہو گیا، آج تو لکڑیاں اچھی بک گئی ہیں۔ سمام نے بجھی ہوئی آواز میں کہا، ہاں بابا۔ جویریہ پانی سے بھرا ہوا مٹی کا ایک برتن اٹھا لائی۔ ہاتھ دھو لیجئے اخی۔ سمام نے دکھ سے کہا، مجھے بھوک نہیں۔ جویریہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ عزیہ رو پڑی، بیٹا جو تھا اسے اداس کیسے دیکھ سکتی تھی؟ سالب کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، آخر مدھم سی آواز میں بول ہی پڑا، میں تمہاری دل شکنی کی وجہ سمجھ گیا ہوں بیٹا۔ یہودی ہر بار قرض کی ادائیگی کے موقع پر اسی طرح سختی کرتے ہیں، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جو قوم خود اپنی تقدیر کی لکیروں پر سیاہی پھیرے وہ ہمیشہ ذلت میں ڈوبی رہتی ہے۔ قصور ہمارا اپنا ہے، یہودیوں کا نہیں۔ اب ہمارے لیے خاموشی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سمام غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، نہیں نہیں، یہودیوں کا ہاتھ بستی کے بوڑھوں پر اٹھتا رہے اور ہم خاموش رہیں؟ کیوں؟ وہ بستی کی بیواؤں کا سر پھوڑ دیں اور ہم کچھ نہ کہیں؟ کس لیے؟ وہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے رہیں اور ہم زبان تک نہ ہلائیں؟ وہ کیسے؟ کل ان کا ہاتھ اور دراز ہو جائے گا، وہ ہمارے گھروں کو لوٹیں گے، عورتوں کے ناموس سے کھیلیں گے، بستیوں کو آگ لگا کر درندوں کی طرح دندناتے پھریں گے اور ہمارے گلے میں غلامی کے طوق ڈال دیں گے۔ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں انہیں یہ وحشی ناچ نہ ناچنے دوں گا۔ میں ان کے سارے راستے بند کر دوں گا جہاں سے نکل کر یہ عربوں پر ظلم کرتے ہیں۔ میں ان بستیوں کو آگ لگا دوں گا جہاں ایسے وحشی درندے پرورش پاتے ہیں۔ سالب اٹھا اور سمام کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، جوان خون گرم ہوتا ہے، تم اتنی بے تابی کا اظہار نہ کرو۔ بستی کے لوگ تو ایسی باتوں کے عادی ہو چکے ہیں، تم کس کس کے درد کا مداوا بنو گے؟ بالکل چپ رہو، اگر تم یہودیوں کی نگاہوں میں آ گئے تو وہ تمہیں ستم کا نشانہ بنا رکھیں گے۔ عزیہ اور جویریہ دونوں بیٹھی رو رہی تھیں۔ سمام بپھر گیا، میں بستی کے جوانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دوں گا، میں انہیں غفلت اور غلامی کی نیند سے جگا کر دم لوں گا، میں انہیں ان کے سروں پر لہراتی ہوئی غلامی کی زنجیروں سے آگاہ کر دوں گا، میں انہیں بتا دوں گا کہ دنیا بھر کے یہودی ان کے بدترین دشمن ہیں، ہبل اور منات کی قسم۔ میں عربوں میں ایسی روح پھونک دوں گا کہ وہ دنیا کے آخری کونے تک ان یہودیوں کا تعاقب کریں گے۔ سالب بے تاب ہو گیا، نہیں نہیں، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، میں اپنے گھر کو یہودیوں کے ہاتھوں تباہ نہ ہونے دوں گا، میں اپنے مضبوط سہارے کو اس کی اصل راہ سے بھٹکنے نہ دوں گا۔ عربوں میں انقلابی روح بیدار کرنے کی امید بالکل عابث ہے۔ جب پوری بستی ان حالات میں مطمئن ہے تو پھر تم یہودیوں کی نگاہوں میں کیوں آتے ہو؟ سمام کی آواز میں غصے کے باعث کپکپاہٹ آ گئی تھی۔
یہ تمہارا وہم ہے بابا، بستی کا کوئی بھی فرد اس حالت میں مطمئن نہیں۔ بوڑھے مردوں کی اداس آنکھیں جو ایسے موقعوں پر اکثر جھک جاتی ہیں، اپنے اندر ایک فریاد رکھتی ہیں۔ عورتوں کی نمناک نگاہیں بستی کے جوان بھائیوں اور بیٹوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ آپس میں 40 برس تک لڑنے والے عربوں کی غیرت، شجاعت اور حمیت کہاں مر گئی۔ بیواؤں کی چیخیں کسی مدد کو پکارتی ہیں، اور معصوم بچوں کے اداس چہرے بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارا کوئی بھی سرپرست نہیں رہا۔ غصے میں سمام کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، اگر عرب یوں ہی خاموش رہے تو یہودی ہمیں بزدل سمجھنے لگیں گے، ہماری آن کو وہ سر عام تپتے صحرا میں خاک کے بگولوں کی طرح اڑا کر جھیر جھیر کر دیں گے۔ کیا اس موقع پر تم چپ رہو گے بابا؟ کیا ایک غیور عرب یہ سب برداشت کر لے گا؟ ثعلب نے نگاہیں جھکا لی۔ تم بولتے کیوں نہیں ہو بابا؟ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ سمام نے مدھم آواز میں کہا، مجھے امید ہے کہ ایسے حالات میں جب ایک عرب کو باغی بنا دیں گے تو اس کا باپ اس سے سرزنش نہیں کرے گا۔ ثعلب کی پلکیں بھیگ گئی تھیں، عزیہ سسک کر رو رہی تھی۔ جویریہ اپنی آنکھیں خشک کرتی ہوئی اٹھی اور سمام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑیے اخی ان باتوں کو، چلو کھانا کھاؤ۔ وہ دیکھو تو ماں کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی اور زبردستی اس کے ہاتھ دھلوانے لگی۔ شام ہو گئی تھی، کھجوروں کے سائے تیرکی کا روپ دھار رہے تھے۔ دور صحرا کے اونچے اونچے ٹیلوں پر اونٹوں کی ایک لمبی قطار پر مشتمل کوئی قافلہ حمص کی طرف جا رہا تھا، اور سب سے آگے والے اونٹ کی جو عرب نکیل پکڑے ہوئے تھا وہ نہایت سریلی اور پر درد آواز میں ہدا گا رہا تھا، اور شام کی سیاہی بڑی تیزی سے سفید صحرا کو اپنی آغوش میں دبوچے جا رہی تھی۔ سمام اپنے گھوڑے پر سوار دریا میں نہا کر گھر لوٹ رہا تھا۔ اس سے آگے آگے جنید اور سلیمان اپنے اپنے ریوڑ ہانکتے ہوئے بستی میں داخل ہو رہے تھے۔ سمام جب اپنے گھر کے قریب آیا تو محلے میں شور مچا ہوا تھا۔ یہودی کسی کی 4 بکریوں کے کان پکڑے ہوئے تھے اور انہیں ایک طرف لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک 12 برس کا ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری بکریاں واپس کر دو، میں اپنی بکریاں نہیں دوں گا۔ اس نے اپنی ایک بکری کے کان پکڑ لیے۔ ایک یہودی نے اس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ دے مارا۔ چل ہٹ بھکاری کہیں کا۔ لڑکا لڑکھڑا گیا اور دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اسما بیچاری بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور لڑکے کو پچکارنے لگی۔ چھوڑو، لے جانے دو، آؤ میں تمہیں اور بکریاں دیتی ہوں۔ لڑکا رونے لگا، میں نہیں لوں گا۔ دیکھو باجی، ہم نے ان سے جو قرض لیا تھا اس سے دگنا انہوں نے سود کر دیا ہے، یہ بھی کوئی شرافت ہے؟ اتنے میں جعفر کی آواز سنائی دی۔ وہ گلی میں جنید کے پاس کھڑے اپنے بیٹے سلیمان سے کہہ رہا تھا، سلیمان، اس کو 4 بکریاں دے دو۔ سلیمان نے فوراً 4 بکریاں علیحدہ کر دیں۔ لڑکا زور سے بڑبڑایا، میں نہیں لوں گا۔ سمام اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اس لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے پیار اور شفقت سے کہا، لے لو عبداللہ، اب یہ ظلم زیادہ عرصے نہیں رہے گا۔ اس خونی داستان کے اوراق ہم بہت جلد ختم کر دیں گے، پھر کسی کی جرأت نہ ہوگی کہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ سمام کا باپ ثعلب بھی قریب ہی کھڑا تھا، وہ بھی اسے پکارنے لگا، لے لو بیٹا، لے لو۔ وہ روتے ہوئے پھر بولا، میں نہیں لوں گا۔ یہودی میری بکریاں لے گئے ہیں لیکن کسی نے بھی انہیں منع نہیں کیا۔ میں اب اپنی بیمار ماں کو دودھ کہاں سے پلاؤں گا؟ سب کی آنکھیں پتھر آ گئیں۔ عبداللہ نے پھر رک کر کہا، کیا پوری بستی میں ہمارا اب کوئی مددگار نہیں رہا؟ عبداللہ نے یہ الفاظ کچھ ایسے پردرد لہجے میں کہے تھے کہ سمام کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اپنی جگہ سے فوراً اٹھا اور ہونٹ کاٹتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ جنید نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی تھیں۔ سلیمان نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ جعفر اور ثعلب کی گردنیں جھک گئی تھیں۔ اسما عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر لے گئی۔ گلی میں کھڑی جویریہ نے سمام کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور گھر آ گئی۔ اس کی ماں عزیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلی آئی۔ ثعلب جب گھر میں داخل ہوا تو جویریہ گھوڑا ایک طرف باندھ چکنے کے بعد صحن میں ادھر سے ادھر پھرتی بکریوں کو پکڑ پکڑ کر باندھ رہی تھی، اور برآمدے میں سمام ایک چوبی ستون پر سر ٹکائے آنسو بہا رہا تھا۔ عزیہ نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، آؤ بیٹا، کھانا کھا لو۔ سمام نے ایک بار غور سے ماں کی طرف دیکھا، پھر سر پر بندھے ہوئے رومال سے اپنی آنکھیں خشک کرتا ہوا ماں کے ساتھ ہو لیا۔ اتنے میں جویریہ بھی قریب آ گئی اور سمام کی طرف دیکھتے ہوئے پردرد انداز میں کہا، اخی، گھوڑے کی زین اتار دو نا۔
سمام نے بجھی ہوئی آواز میں کہا، نہیں جویریہ، میں ذرا باہر جاؤں گا۔ سالب نے فکر مندی سے پوچھا، کہاں جاؤ گے بیٹا؟ سمام نے کچھ ٹالنے کے انداز میں کہا، میں ذرا ہرسمہ کے ہاں جاؤں گا۔ سالب نے پریشانی سے کہا، کوئی غلط قدم نہ اٹھانا بیٹا۔ تم بے فکر رہو بابا، میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ دونوں باپ بیٹے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ عزیہ انہیں کھانا دینے لگی، جویریہ ان کے پاس کھانا رکھ رہی تھی۔